السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ المؤمنون کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب سابق ہم تلاوت کے بعد قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ المؤمنون کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا
خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ المؤمنون کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اس کو گول پڑھیں گے، اور دال قلقلہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے اور اس پر جزم ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم گزشتہ کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ قلقلہ کی صفت یہ ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنا، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ ارسلنا، را کو یہاں پہ گول پڑھیں گے، کیونکہ را کے گول پڑھے جانے کے تعلق سے ہم نے قواعد میں پڑھ لیا ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے، اس صورت میں را ساکن گول پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ را ساکن سے پہلے حرف حمزہ ہے جس پر زبر ہے، اس وجہ سے را ساکن یہاں پہ گول پڑھیں گے۔ نوحن، ہا پر تنوین ہے، اس کے مان بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے، تو یہاں پہ ہا پر جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل جو آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی، اور غنہ کی ادائیگی یہاں نہیں ہوگی، یہ ہے اظہار۔ اور اظہار اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تب ہوتا ہے۔ الی قومہ، قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے، آگے بھی فقال میں اور آگے یا قومی، تینوں جگہ قومی، فقال، یا قومی، تینوں جگہ جو قاف ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم قواعد میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا لام سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے، تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے جو اللہ کے لام سے پہلے حرف دال ہے اور اس پر ضمہ ہے، پیش ہے، تو اللہ کا جو لام ہے پر پڑھیں گے۔ ما لکم من، یہاں پہ 2 حروف کا ادغام ہوا ہے اور دونوں حروف ایک ہی ہے، وہ ہے میم۔ اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، ایک ہی قسم کے 2 حروف کا آپس میں ملنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین، اور یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد من الہن، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس جگہ۔ نوحن، یہاں پہ مان بعد حمزہ ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا نون ساکن کا۔ آگے الہن میں بھی اظہار ہوگا تنوین کا، کیونکہ حروف حلقی میں سے ایک حرف غین آیا ہے۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی، غنہ نہیں یہاں پہ ہوتا۔ اس کے بعد غیرہ، غین اور راہ دونوں حروف پر ہوں گے، کیونکہ غین حروف پر میں سے ایک حرف اس لیے، اور را اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر اور پیش آتا ہے، تو را پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق اگر آخری حرف متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کیا۔ اگلا حصہ افلا
تتقون، دونوں جگہ تا باریک پڑھیں گے اور قوف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کیا قاعدہ وقف کے مطابق، اور اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر ہم نے پڑھا ہے کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔